السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عوامی بات پر روشنی ڈالیں گے جو ہر سال بقرہ عید کے دن گھومتی ہے۔ اونٹنی عید کے دن صبح ایک پیر پر کھڑی ہوتی ہے اور قربانی تک ویسے ہی رہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ قرآن اور حدیث میں ہے یا یہ صرف ایک عوامی افواہ ہے؟ یہ بات لوگوں نے کیسے بنا لی؟ یہ بات اکثر بزرگ اور ان پڑھ لوگوں سے سننے کو ملتی ہے۔ اکثر اسے ایک کرشمہ یا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اونٹنی اللہ کا پیغام دیتی ہے قربانی کے لیے، اس لیے وہ ایک پیر پر کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہ اگر اتنی بڑی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس سے بیان فرمایا ہوتا۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ ان کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہاری تقویٰ اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر صرف نیت، تقویٰ اور اخلاص پر ہوتی ہے، جانور کی حرکت یا کرشمہ پر نہیں ہوتی۔ تو پھر حدیث کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، کسی بھی کتاب میں اس اونٹنی کے ایک پیر پر کھڑے ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بتائی، تکبیر، وقت اور طریقے کی ہدایت دی، لیکن کبھی بھی ایسی اونٹنی کی بات نہیں کی۔ یہ صرف افواہ ہے۔ تو دین میں جھوٹی بات کیسے مانا جاتا ہے؟ حدیث میں ہے، جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات اگر ہم کسی حدیث کے طور پر کہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دین میں بدعت اور افراتفری کا سبب ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دین کی بات کو دلیل سے پڑھے، جھوٹی باتیں آگے نہ پھیلائے۔ تو پھر قربانی سے پہلے اصل تیاری کیا ہے؟ وقت کی پابندی، عید کی نماز کے بعد قربانی، سنت طریقے سے قربانی کرنا، تقویٰ اور نیت کے خلوص سے، اپنی نفسی برائیوں، حسد، گھمنڈ، نفرت کی۔ یہ اصل روح ہے عید الاضحیٰ کی۔ کیا اونٹنی سچ میں ایک پیر پر کھڑی ہو سکتی ہے؟ سائنٹیفک طور پر اونٹنی کی باڈی سٹرکچر بہت ہیوی ہوتی ہے، لگ بھگ 500 سے 600 کلو۔ اس کا ایک پیر پر کھڑے رہنا زیادہ دیر تک ممکن نہیں۔ نیچر میں کبھی اونٹ ایک پیر پر دکھ جائے تو وہ بیلنس یا ریلیکسیشن پوسچر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوستو اب بات آتی ہے کہ عوام کو کیسے سمجھائیں۔ گھر والے، محلے والے کو آرام سے سمجھائیے، یہ بات قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، یہ کرشمہ نہیں، عوامی افواہ ہے۔ دین کا علم صرف سن کر نہیں، پڑھ کر اور سمجھ کر ہونا چاہیے۔ اگر لوگ ماننے کو تیار نہیں تو انہیں رسپیکٹ کے ساتھ دلیل دیجیے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سنت کے راستے کو چنیے۔ جھوٹی باتیں محبت نہیں، مس گائیڈنس کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو آئیے دوستو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حق کو سمجھنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جھوٹی اور غیر شرعی باتوں سے حفاظت فرما، آمین۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو علم اور دلیل سے بھری ہوئی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں لکھیں میں صرف قرآن اور حدیث پر یقین کرتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک ضرور پہنچائیں جو آج بھی اس بات کو سچ مانتا ہے۔